حبیب الرحمان عاصم صاحب مجھے ملے، میرا اتفاق ہوا جانے کا اسلامی یونیورسٹی انٹرنیشنل. میرا وہاں ایڈریس تھا اور عنوان تھا ہیومن ریسورسز مینجمنٹ آف پروفٹ. تو میں نے کہا جو ہمارے ہاں بے شمار خامیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں دین کے معاملات میں ہیں اور معاملات میں ہیں، میں نے کہا آپ لوگ جو اساتذہ بیٹھے ہیں یونیورسٹیوں میں، کوئی ایک پی ایچ ڈی کسی نے کیا ہوا ہے، کسی نے 2 کیے ہوئے ہیں، کسی نے ایم فل کیا ہوا ہے، میں کہا اپنا ایکسپرٹ اوپینین مل کے کیوں گورنمنٹ کو نہیں پہنچاتے، کیوں پارلیمنٹ کو ڈیلیور نہیں کرتے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں. میں نے ایک نیشنل جغرافک میں دیکھا ایک نیل گائے کا بچہ ایک کیچڑ میں پھنس گیا. اب وہ جو اس کے ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس کو نکالنا ہے، اس کو زخمی بھی نہیں ہونے دینا، اتنا ٹھنڈا پانی تھا کہ اس کو مرنے بھی نہیں دینا. اس نیل گائے کے بچے کو بچانے کے لیے ایکسپرٹ استعمال کیے گئے. اس مملکت خدا داد کو بچانے کے لیے ایکسپرٹ کیوں نہیں استعمال کیے جا سکتے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا یہاں صاحب علم نہیں ہیں؟ کیا ماہرین نہیں ہیں معاشیات کے، تجارت کے، ڈیفنس کے، تعلیم کے، صحت کے، ریل کے، سڑک کے، فضا کے، جہاز رانی کے، ماحولیات کے، سارے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے ایکسپرٹ آپ کے ہاں اویلیبل نہ ہوں. ہماری بدنصیبی یہ ہے سوسائٹی نے بھی کبھی حکومت وقت کو یا ان استادوں کو جو اتنے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں کبھی یہ نہیں ریکویسٹ کی کہ خدا را آپ لوگ آگے آئیں اور اپنی ایکسپرٹیز کو اس ملک کو ملت کے لیے ڈیلیور کریں، دیں. اگر 10 پروفیسر مل جائیں کسی بھی شعبے کے تو کوئی بڑھیا رائے نہ بنا پائیں گے، کوئی اعلیٰ ترین فارمولہ اور اسٹریٹجی ہمیں نہ دے پائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں جتنے ممالک میں بھی بڑے بڑے استاد موجود ہیں، ہمارے استاد ان سے زیادہ اہل اور قابل ہیں، صرف اس طرف ان کا دھیان نہیں گیا. انہوں نے اپنی اہلیت کو ادھر استعمال کرنے کا نہیں سوچا. تو آج اس میڈیم سے ذریعے سے میری ان سب سے درخواست ہے کہ وہ جس شعبے کے بھی ایکسپرٹ ہیں، تعلیم کے ہوں، صحت کے ہوں، صنعت کے ہوں، حرفت کے ہوں، زراعت کے ہوں، تجارت کے ہوں، سائنس کے ہوں، راستوں کے ہوں، خارجہ کے ہوں، مالیات کے ہوں، دفاع کے ہوں، ماحولیات کے لیے ہوں، دینی تعلیم کے ہوں، جس شعبے کے بھی ایکسپرٹ ہیں مل کے، کوئی انڈیویجول نہیں. جب قومیں اور ملک اور مملکتیں اتنے بڑے گرداب میں پھنسی ہوتی ہیں، انڈیویجول کی رائے قوموں کو گرداب سے نہیں نکال سکتی. یہ جو پول بنے گا نا ذہین لوگوں کا، پروفیشنل کا، مشاورت کا، بخدا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس پر کام شروع کر دیں، ہمارے استاد جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیں، ہمارے پروفیشنل جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیں، تو دنوں میں، مہینوں میں پاکستان سورج کی طرح چمکے گا. مگر عقل اور فہم کو، علم کو، تجربے کو، سب کو یکجا کر کے استعمال کیا جائے گا. یہ ساری قوتوں کو، سارے ٹیلنٹ کو اکٹھا کرنا اور پورے اخلاص سے اپنی رائے پیش کرنا، یہ تھنک ٹینک کی ذمہ داری ہے. میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اور درخواست ہے کہ آپ کو قرب و جوار میں، رشتہ داریوں میں بڑے بڑے اعلیٰ استاد موجود ہیں، آپ ان کی منت ضرور کریں کہ خدا را اس طرف ضرور آئیں. اور انشاءاللہ اگر ہم نے اس علم کو، اس تجربے کو استعمال کر لیا، باخدا کوئی وجہ نہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں. کیونکہ ہمارے پاس وہ ایسے ہی ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا
کہ میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، مگر جادو اگر ہو جائے تو میں کیا کروں؟ قرآن میرے گھر میں ہو تب بھی ہو جائے گا؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے، تیرے گھر میں گن رکھی ہوئی ہے، چور آ جاتا ہے، تو اس گن میں کارتوس نہیں ڈالتا، اس پہ فائر نہیں کرتا، تو وہ گن خود اٹھ کر فائر کرے گی؟ وہ اٹھ کر فائر نہیں کرے گی۔ آپ کو وقت کے مطابق اپنی اہلیت اور سورسز کو استعمال کرنا پڑے گا۔ قرآن آپ کا خود گھر میں رکھا ہوا الماری میں تو آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا، اس سے گائیڈنس آپ کو اخذ کرنی ہے، لینی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خود ہی سارے کام ہو جائیں گے، قیامت تک نہیں ہوں گے، جب تک کہ پوری سنجیدگی اور پوری دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ مل کر اپنے اپنے گروہ بنا کر حکومت وقت کو، پارلیمنٹ کو، اداروں کو اپنی ایکسپرٹ رائے دینی نہ شروع کریں، کیونکہ علم و ذہانت اتنی ہے یہاں، یہ اللہ نے وافر بانٹی ہوئی ہے، بہترین مشورے ملیں گے اور اللہ ہم پہ رحم بھی فرمائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ ادارہ بھی کوئی تبھی کامیاب ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مشاورت کا سسٹم موجود ہو۔ اگر مشاورت کا سسٹم موجود ہو تو ناکامیاں دور چلی جاتی ہیں، اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ آرڈر کیا کہ ان سے مشورہ کیا کر۔ اللہ کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے مقابلے میں یہ کمتر لوگ ہیں، ان کا وہ فہم نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے جو رسول اللہ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود پروردگار عالم نے ان کو یہ باؤنڈ کیا کہ تم ان سے مشورہ کیا کرو۔ تو میں نے تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ تعارف ہو جائے کہ تھنک ٹینک کیا ہوتا ہے اور قوموں کی زندگی میں اس کی ضرورت کیا ہے۔ میں آپ کو حیرانگی کی ایک بات بتاؤں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے پاس بہت سے فقہی مسائل آتے تھے، تو کم سے کم ایک وقت میں 40 لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کی مجلس میں جو اس کو ڈسکس کر کے اس کا جواب دیتے تھے۔ 40% 40 لوگ ہوتے تھے ایک وقت میں، تب اس کا جواب دیتے تھے جو بھی مسئلہ ان کو پیش کیا جاتا۔ کوئی بڑا فیصلہ ایسا نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ جس میں الجھاؤ ہو اور انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بلایا ہو۔ تو ہمیں اس کی اہمیت کو اسلامیکلی بھی سمجھنا ہے، انٹرنیشنلی بھی سمجھنا ہے، نیشنل لیول پہ بھی سمجھنا ہے، اور ذرا سا بھی اگر اخلاص موجود ہے تو تقدیر کو بدلنے کا نسخہ جاننا ہے اس کو۔ میں نے یہ چند گزارشات اس لیے کی کہ آپ کے ذریعے سے یہ بات آگے تک بھی جائے، آپ لوگ بھی سمجھیں، اپنی محفل میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے رشتہ داریوں میں، شادی بیاہوں میں، مرنوں میں، جہاں آپ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو موضوع بنائیں، اس کو ڈسکس کریں، تاکہ ہوا کے دوش سے یہ بات ان تک چلی جائے جن کے مشوروں کی اس ملت کو ضرورت ہے۔ میں نے مختصر ترین بات کی ہے، آپ دوستوں کو کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ ہو